دیکھو بزرگوں نے لکھا ہے طاقت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے مادی طاقت، دوسری ہے روحانی طاقت، تیسری ہے اخلاق کی طاقت. تو مادی طاقت تو نہیں ہے، روحانی طاقت یہ بھی نہیں ہے، رہ گئی اخلاقی طاقت. تو تم اپنے اخلاقی طاقت کو استعمال کرو. تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو کیا کرو گے؟ جب تم سنو کہ دشمنان دین آیت الہی کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ فلا تقعدوا معهم، تو تم ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی باتیں مت سنو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. سنتے کیوں ہو؟ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ مت بیٹھو، ان کی باتیں مت سنو. کیا دیوبندیوں کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ وہابیوں کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ اور جو دہریے ہیں ان کی گستاخیاں کم ہو گئی ہیں؟ افسوس ہے، جوش میں آ جاتے ہو، لیکن جوش میں آ کر کے کیا کرو گے؟ افسوس ہے، آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہو. ایک عورت ہے، اس کا بچہ اگر کسی گاڑی کے نیچے دب جاتا ہے تو چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے بچے کی محبت میں. تم میں سے کون ہے جو رو رہا ہے؟ کون ہے جو چیخ رہا ہے؟ کون ہے جو تڑپ رہا ہے؟ اگر آج بھی تم رونا شروع کرو کہ میرے آقا کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تم رو کے دکھاؤ تو دنیا تمہاری چیخ سے ہل جائے گی. تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟ تڑپنا کیوں نہیں آتا؟ بلکنا کیوں نہیں آتا؟ عاشق ہو تو تڑپ کے دکھاؤ، عاشق ہو تو بلک کے دکھاؤ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی اس قوم کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تیش دکھاتے ہو. کیا کرتے ہو؟ جوش دکھاتے ہو. کیا کرتے ہو؟ ہم نہیں کہتے ہیں کہ احتجاج مت کرو، لیکن ایک دائرہ ہوتا ہے. یہ بتاؤ، جن سپاہیوں کو پتھر مارتے ہو ان سپاہیوں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو امن کو برقرار رکھنے آئے ہیں. انہیں پتھر کیوں مارتے ہو؟ کیوں مارتے ہو؟ انہوں نے تمہارے کیا بگاڑا ہے؟ تمہارا کام تھا امن کو برقرار رکھنا. تم اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو. کل میں تاریخ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا 632 عیسوی میں جب زمانہ تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس زمانے میں حاکم یمن حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے ان کو ہند میں بھیجا. وہ کہاں پر آئے؟ بمبئی میں کوئی علاقہ ہے تھانے علاقے میں آئے، اور وہاں انہوں نے اسلام پھیلایا، فتح کیا. وہاں کے لوگ اپنے ظالم راجا سے تنگ تھے، تو وہاں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام کس طرح سے امن کا پیغام دیتا ہے. 632 میں 664 میں یہ زمانہ آ گیا حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس زمانے میں محلب بن ابی صفرہ 664 میں ملتان میں آئے، اور وہاں انہوں نے اسلام پھیلایا، قبضہ کیا. 712 میں محمد بن قاسم آئے، تو ان کا ذکر تو آتا ہے تاریخوں میں، لیکن ان دو حضرات کا نہیں آتا ہے. یہ ہم سے اس لیے سنا رہے ہیں کہ جو آپ کے اسلاف تھے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ مسلمان امن کا پیغام لے کر کے آتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. یہ جہاں بھی لڑنے کا حکم دیا ہے تو برائی مٹانے کے لیے،
اچھائی پھیلانے کے لیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہتر گروہ ہو. تمہارا کام ہے لوگوں کا اصلاح کرنا. تمہارا کام ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا, لوگوں کو اللہ کے حکم پر چلانا اور برائیوں سے روک دینا. لیکن افسوس آج آپ کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ آپ کے اندر کیا خوبی آئی؟ آپ کے اندر تو پاکیزگی ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہو کہ پھر تو یہ بزدلی ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ, جو چیونٹی ہے, چیونٹی کو کوئی بزدل کہتا ہے؟ کوئی بتا دو. چیونٹی جیسی باہمت کون ہے؟ کبھی سوتے دیکھا ہے اس کو؟ کبھی آرام کرتے دیکھا ہے اس کو؟ چھوٹا سا دانہ ہے, خود لے کے جاتی ہے. نہیں لے کے جا سکتی تو 2-3 کو بلا لیتی ہے. وہ بھی لے کے نہیں جا سکتی, اور بڑا ہے تو پورے جھنڈ کو بلا لیتی ہے. ہمت نہیں ہارتی. آپ جوش میں آ کر کے سو جاتے ہو, جوش میں آتے ہو, آرام کرتے ہو. آپ کے کھانے میں فرق نہیں آتا, آپ کے آرام میں کوئی فرق نہیں آتا, آپ کے عیش پرستی میں کوئی فرق نہیں آتا, آپ کے تعیش میں کوئی فرق نہیں آتا. بس صرف جوش میں آنا ہے. نام کیا دینا ہے؟ عشق رسول کا. ارے وہ بہت بڑی نعمت ہے. تم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, ان کے ارشاد سے سبق سیکھو کہ ہم کو کیسے رہنا ہے, زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے. جب تم حاکم ہو جاؤ تو ظالم مت بنو, اور تم محکوم ہو جاؤ تو ظلم کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو. ظالم ظلم کرتے کرتے تھک جائے گا, لیکن تمہارے ظلم سہنے کی انتہا نہیں کر پائے گا. تاتاریوں نے کتنا ظلم اٹھایا, تاریخ بتاتی ہے. اللہ اکبر.